اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے ہیں، یہودی یہی کہتے ہیں. ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے. کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا. دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا. جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا. افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا. اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی. اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں. بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا. دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا. طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا. بے حساب قتل ہوئے. لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے. ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے. ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، ایک یہودی عالم کہتا ہے. ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. کیا بات ہے، ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو. ہمیں پتہ ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو وہ ڈر آج نکال دو. دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے. وہ مومن بھلا کیوں ڈرے موت سے جس کا عقیدہ یہ ہو ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت، حضور قائد ملت. میرے عزیزوں، کیا اپنے جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، موت تو آنی ہے، جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں آئے، لیکن تیار تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے. لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا. کورونا پہ آئی ہوئی موت کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سج سنور کر کے جاتے ہیں. سنیوں کے جنازے تو الحمدللہ اور سجتے، کیا بات ہے. دوسروں کے تو پتہ نہیں، چھپ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ الحمدللہ، صاف ستھرا کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں میت کو، سرما بھی لگاتے ہیں، جنازہ تیار ہونے کے بعد پھول بھی ڈالتے ہیں. کبھی سوچا یہ کیوں؟ مرے ہوئے آدمی کو عطر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو قبر میں جا رہا ہے. آنکھیں بند ہو گئی، اب سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟
اور یہ سفید کپڑے میں ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں سے پوچھو تو یہ بتائیں گے میرے عزیز یہ جا تو رہا ہے قبر میں لیکن آج یہ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے سجایا جا رہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، اس لیے ڈر اور خوف نکالو۔ ایمان والا بندہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا، اسی لیے یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے اندر خوف موت کا نہیں، ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لو، پھر یہ ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، ہر چیز سے خوف۔ بزدل کب بنتا ہے بندہ؟ جب میرے آقا کے قدموں سے دور ہوتا ہے۔ حضور کے قدموں میں رہنے والا بزدل کبھی نہیں ہوتا۔ عاشق رسول ہمیشہ وہ بطل جلیل کہلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار۔ بہرحال آج پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کچھ لوگوں کی نوکری کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے لڑکی کا سوال ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے بزنس کا سوال ہے، اگر پورا حضور کی سنتوں پر آ جاؤں نوکری کا مسئلہ آ جائے گا، کچھ لڑکیوں کا مسئلہ آ جائے گا، کسی کے تجارت کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ رزاق حقیقی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے قدموں سے رزق کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا سبق دیا؟ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے! جب تمہیں پتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا ہے، تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی، اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے۔ جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ہاں ایک بات یاد رکھ لے، اور یہ بات بھی سمجھ کر کے چلو، آج کے بعد کل پرسوں جب بھی موت تو آنی ہے، ملک الموت روزانہ تمہارے انتظار میں ہے، جب وقت ختم ہوگا روح کھینچ لیں گے اور تمہاری آنکھیں بند اتنے بے یار و مددگار ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں اٹھا کر قبر کی تاریک وادی میں چھوڑ آئے گی۔ تمہیں پتا ہے اس ایسی تاریکی میں چھوڑ آئے گی جہاں تم پکار نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، حضور فرماتے ہیں میت کو سب سے زیادہ شوق یا حسرت کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد میت یہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہیں گے ہم بھی چاہیں گے، مرا ہوا آدمی قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب تھوڑی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں۔ وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اسے دل کا قرار ہوگا، انس ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن بیٹھتا کون ہے؟ سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں، قریبی دوست بھی مٹی ڈال کر جلدی سے قبرستان سے واپس گھر آتا ہے، اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا بات ہے! اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔
کل نہ مانیں گے قیامت میں کیا اگر بات مان ہے، گیا۔ واہ واہ۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں۔ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی، اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر، پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے، میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں، آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے۔ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے